السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نور أنا أراه. وقال عليه الصلاة والسلام الصلاة معراج المؤمنين. وقال عليه الصلاة والسلام قال الملائكة مر أمتك بالحجامة. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز بھائیوں بزرگوں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعثت کے موقع پر اللہ جل جلالہ امن والہ نے آپ کی نبوت کی تصدیق اور توثیق کے لیے بہت سارے معجزات عطا فرمائے۔ ان معجزات کی تعداد 350 سے بھی زائد ہے۔ بعض نے اس کو 313 معجزات بتایا، کسی نے 325 معجزات بتایا، کسی نے 350 کہا، کسی نے کچھ، کسی نے کچھ، کسی نے یوں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث ایک معجزہ ہے، ہر سنت ایک معجزہ ہے، ہر کام ایک معجزہ ہے، ہر فعل ایک معجزہ ہے۔ گویا آپ کے معجزہ ہونے میں آپ کی زندگی کا ہر لمحہ ایک معجزہ ہے۔ خود حضور خود ایک معجزہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ آپ کی زندگی کی 23 سالہ عرصہ جو نبوت کے بعد کی زندگی گزری ہے، اس میں 13 سال تو مکۃ المکرمہ میں کفار مکہ کو سمجھتے اور سمجھاتے، کہتے اور سنتے، ان کو سہتے ہوئے، ان کو برداشت کرتے ہوئے 13 سال کا عرصہ گزر گیا۔
جب 13 سال کا عرصہ گزرا تو صرف 500 لوگ اسلام قبول کیے تھے. مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ صرف 500. اب یہ جو 500 کی تعداد ہے، مختصر تعداد مسلمانوں کی، کیا یہ تعداد 13 سال کے عرصے میں جو آپ نے جمع کیا آپ کی زندگی کے مختصر اوقات میں کافی ہے؟ بالکل نہیں ہے. اس لیے کہ آپ تو عالمی نبی بن کر تشریف لائے، اور آپ کے سامنے 13 سال کے عرصے کے بعد جو نتیجہ نکلا وہ 500، اور آپ کو پورے عالم میں پیغام پہنچانا ہے. اور اللہ نے جب ہجرت کا حکم دیا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے، اور آپ کی مدنی زندگی 10 سالہ، اور وہ ایسی زندگی تھی جس میں قیامت تک آنے والے لوگوں کو ہدایت دینا تھا، رہبری کرنی تھی، ایسی جماعت کو تیار کرنا تھا جو جماعت قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے نمونہ بن جائے، اور ایسی جماعت کو مکمل طور پر تربیت کرنی تھی جو جماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سراپا نمونہ بنے، آئیڈیل بنے، اور ان کے قول کو بھی، فعل کو بھی، تقریر کو بھی وہ درجہ دینا تھا جو درجہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو، فعل کو، تقریر کو موجود ہے. یہ تمام ذمہ داریاں کہ ہر فرد کو ناقابل اعتراض بنانا، ہر فرد کو ناقابل اعتراض بنانا، اور ہر فرد کو معتمد علیہ شخصیت بنانا، اور ہر فرد کو نجوم بنانا، اور ہر فرد کو مقتدا بنانا، رہبر بنانا، امام بنانا، پیشوا بنانا، یہ سب ذمہ داریاں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام پر صرف 10 سال کے عرصے میں مکمل کرنا تھا. اور 10 سال تو ہمارے کتنے گزر گئے؟ 10 سال ہمارے کیسے گزر گئے، کتنے گزر گئے؟ اور ہم نے 10 سال میں کیا کیا؟ آدمی سنبھلتے سنبھلتے 10 سال لگ جاتے ہیں، کھڑتے کھڑتے 10 سال لگ جاتے ہیں، کسی کام میں جمتے جمتے 10 سال لگ جاتے ہیں. لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر اس مختصر وقت میں ایسی جماعت کو بھی تیار کرنا تھا اور پورے عالم کو پیغام اسلام پہنچانا تھا، اور مکۃ المکرمہ کو فتح کرنا تھا، اور اس کے علاوہ اطراف سے آنے والے تمام حالات کو سہنا تھا، اور آنے والے دشمنوں کو سبق بھی دینا تھا. اور خود اپنے جتنے رشتہ دار ہیں، متعلقین ہیں، ان سب کو نمونہ بھی بنانا تھا، ان کے حقوق بھی ادا کرنا تھا. بیوی ہیں تو بیوی کے حقوق، بچے ہیں تو بچے کے حقوق، داماد ہیں تو داماد کے حقوق، سسرالی رشتہ دار ہیں تو ان کے حقوق، اور سمدانی رشتہ دار ہیں تو ان کے حقوق. یہ تمام حقوق ادا کرنے کی ذمہ داری آپ پر تھی، اور اس کے ساتھ امامت کا بھی حق ادا کرو، خطابت کا بھی حق ادا کرو، افتاء کا بھی، مفتی ہونے کا حق ادا کرو، قاضی ہونے کا حق ادا کرو، معلم ہونے کا حق ادا کرو، زندگی گزارنے کا تمام طور و طریقہ سکھاؤ، پیدائش سے لے کر موت تک کی تمام رہبریاں کرو. ان سب کے لیے وقت کتنا تھا بھائی؟ صرف 10 سال. تو سیرت نگار یہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت سے لے کر وفات تک، پردہ فرمانے تک، ایک ایک لمحہ معجزہ ہے، ہر بات معجزہ ہے، ہر کام معجزہ ہے، ہر فعل معجزہ ہے. جو کچھ آپ نے کیا وہ معجزہ ہے، جو کچھ آپ نے کہا وہ معجزہ ہے،
جو کچھ آپ نے تربیت کرایا وہ معجزہ ہے، اور جو ماحول آپ نے مدینے کا بنایا وہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اور معجزہ کتنے گنتے رہو گے؟ خلوت کا معجزہ، جلوت کا معجزہ، سفر کا معجزہ، حضر کا معجزہ، اپنوں کا معجزہ، پرایوں کا معجزہ، زندوں میں معجزہ، مردوں میں معجزہ، ذی روح میں معجزہ، غیر ذی روح کے معجزہ۔ معجزات معجزہ کے ایک لمبی فہرست ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حضور خود سراپا، حضور کی زندگی خود ایک معجزہ ہے۔ جب ایسی بات ہے تو معراج کو ان معجزات میں ایک معجزہ معراج ہے، اور معراج کو لوگ بڑے شان سے مناتے ہیں، خصوصاً جنوب میں نہ عرب کوئی مناتا ہے، نہ ہی شمال میں کوئی مناتا ہے، نہ ہی معراج کے سلسلے میں دنیا والوں میں کوئی تصور ہے معراج کی رات بھی کوئی منانے کی رات ہوتی ہے۔ معراج کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے جانے والے سوالات کا جواب ہے۔ معراج کیا ہے؟ حضور کا مقام بتانا ہے۔ معراج کیا ہے؟ حضور کو تسلی ہے۔ معراج کیا ہے؟ حضور کی ترقی کو اور حضور کا رتبہ اور مرتبہ کو، سید الانبیاء امام المرسلین ہونے کو واضح کرنا ہے۔ اسی لیے معراج لوگوں نے آپ کو کہہ کر، ستا کر اتنا تنگ دل بنا دیا تھا کہ حضور علیہ السلام کا دل اتنا ٹوٹ گیا، لوگوں نے کہا آپ رسول نہیں ہیں، اگر رسول ہوتے تو اللہ آپ کی مدد کرتا۔ اتنے ستانے کے باوجود کوئی مدد نہیں، اتنی ذلت کے باوجود کوئی مدد نہیں، اتنے حالات کے باوجود کوئی مدد نہیں، اتنے لوگوں کے ظلم و ستم کے باوجود کوئی مدد نہیں۔ آخر وہ مدد آئے گی کب؟ وہ نصرتیں اتریں گی کب؟ لست مرسلا، آپ رسول نہیں ہیں، آپ کا کوئی مقام نہیں، آپ کا کوئی مرتبہ نہیں، خواہ مخواہ آپ اپنے آپ کو تسلی دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا مقام بتانے کے لیے معراج کا سفر کرایا۔ آپ کا مقام کیا ہے، آپ کا رتبہ کیا ہے، آپ کا درجہ کیا ہے، اور آپ کون ہیں۔ تو اس معراج کے ایک سفر کو آخرت کی اگر لمحات کے ساتھ تصور کیا جائے، آخرت کے لمحات دیکھو، ایک تو یہ ہے کہ آخرت کا ایک دن دنیا کے 1000 سنۃ مما تعدون، 1000 سنۃ مما تعدون، 1000 سال کے برابر، 1000 سال کے برابر آخرت کا ایک دن، اور اللہ کے نافرمانوں کے لیے 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر۔ اب آپ اس کو کیلکولیشن کرو، 1000 سال رکھ لیں گے، 50,000 نہیں، تو 1000 سال، تو 1000 سال کو 24 میں تقسیم کرو، 1000 ڈیوائیڈڈ بائی 24، بھائی 24 آورس ہے نہیں، 24 آورس میں تقسیم کرو تو آپ کو جواب ملے گا۔ تو پتہ چلا 1 گھنٹہ اتنے سال کا ہے، 1000 ڈیوائیڈڈ بائی 24 کرو گے تو 1 گھنٹہ اتنے سال کا ہے۔ ٹھیک، اب 1 گھنٹے میں 60 منٹ، ارے بات غور سے سن رہے نہیں، 1 گھنٹے میں کتنے منٹ؟ 60 منٹ۔ اب 60 منٹ کو تقسیم کرو اتنے سالوں میں، جو آنسر آئے گا اسے ڈیوائیڈڈ بائی 60 ڈالو،
تو 1 منٹ کتنے سال کا ہے پتہ چل جائے گا. 1 منٹ کتنے سال کا ہے پتہ چل جائے گا. تو آخرت کا وہ 1 منٹ اتنے سال کا ہے، اور آپ کا جو سفر ہوا وہ آخرت کے وقت کے اعتبار سے، دنیا کے وقت کے اعتبار سے نہیں. تو جب آخرت کے وقت کے اعتبار سے آپ کا سفر ہوا ہے، پورے اعتراضات ختم، پورے اعتراضات ختم. اتنی ایک لمحہ آخرت کا، دنیا کا اتنا لمبا وقت، اور یہ 1 سیکنڈ اتنا لمبا. جب اتنا لمبا وقت ہے تو کچھ سیکنڈز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا کر واپس آ گئے، سیکنڈز میں. تو دنیا کے اعتبار سے وہ سیکنڈ سے ہیں، اور آخرت کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے جو وقت گزرا ہے وہ آخرت کے اعتبار سے کچھ سیکنڈز گزرے ہیں، سیکنڈز بھی نہیں. اس لیے معراج کا جو سفر ہوا وہ دنیاوی اوقات کے اعتبار سے اگر ہم سوچیں گے وہ وقت بڑا لمبا لگے گا. دنیا کے اعتبار سے مت سوچو، آخرت کے اعتبار سے. تو میں عرض کر رہا ہوں، معراج کو جشن نہیں منانا چاہیے، شب معراج. اس کے لیے مستقل تیاریاں، اس کے لیے کپڑے، اس کے لیے براق. دماغ خراب ہو گیا لوگوں کا، کیا ہو گیا؟ پاگل ہو گئے ہیں، پاگل، دماغ خراب ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو حشر کے میدان میں آب کوثر نہیں پلائیں گے. حدیث پاک میں موجود ہے، کچھ لوگوں کو اللہ فرشتوں کے ذریعے سے نکلوائے گا. نکالو اسے نکالو، اسے نکالو. صف میں کھڑے ہونے کے بعد نکلوائیں گے. علماء کہتے ہیں آب کوثر، جس کو حوض کوثر کہتے ہیں، حوض کوثر بعض نے کہا پل صراط سے پہلے ہے، بعض نے کہا پل صراط کے بعد ہے، بعض نے کہا نہیں، پل صراط کے پہلے بھی حوض کوثر ہے، پل صراط کے بعد بھی حوض کوثر ہے. پی کر چلو پل صراط پر، اترنے کے بعد پھر پیو. بعض نے کہا دونوں حوض کا نام حوض کوثر ہی ہے. بہرحال حوض کوثر پہلے ہو یا بعد میں ہو، اکثر علماء کی رائے بعد میں ہونے کی ہے. پل صراط پار کرنے کے بعد حوض کوثر، بعد میں فرمایا نہیں، پل صراط سے پہلے ہی حوض کوثر. اس لیے کہ پل صراط میں پار وہ ہوگا جو نیک ہوگا، پاک ہوگا، اللہ کے نزدیک مقبول ہوگا، مطہر ہوگا. اگر وہ پاک نہیں ہوگا تو پل صراط پر پار ہی نہیں کرے گا، وہ تو نیچے گر جائے گا. جب گر جائے گا تو حوض کوثر پر پہنچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا. تو وہ تو جہنم پر قائم ہے پل صراط. تو ادھر ہی فلٹر ہو جائیں گے. تو جب حوض کوثر پر لوگ پہنچیں گے، فرشتے ان کو باہر نکالتے ہوئے نظر آئیں گے. حضور علیہ السلام فرمائیں گے، ارے بھائی ان کو کیوں باہر نکال رہے ہو، چھوڑو، پینے دو. تو اس وقت وہ کہیں گے، حضور آپ نہیں جانتے، ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا کارنامے انجام دیے، کیسے کیسے بدعات، رسومات انہوں نے شروع کیا، کیسی کیسی نئی نئی باتیں انہوں نے بنائی، جو چیز شریعت میں ہے ہی نہیں، ان تمام چیزوں کو انہوں نے شریعت بنا کر لوگوں کے سامنے ایسا پیش کیا، لوگ اس کے دیوانے ہو گئے، لوگ اس کے مستانے ہو گئے، لوگ اس پر پیسہ لٹانے والے، لوگ اس پر جان کھپانے والے، لوگ اس پر وقت دینے والے، ایسے ایسے حرکتیں شروع کرنے کے بعد یہ لوگ یہاں پہنچے ہوئے ہیں. انہوں نے آپ کے دین کو بدل دیا. آپ نے شب معراج نہیں منایا زندگی میں، اور ان لوگوں نے منایا دلدل بنا کر، دلدل بنا کر. ارے کرتے نہیں کرتے لوگ، ان کے گھروں میں طغرے
براق کے. بنا لیا براق. کون وہ براق؟ کون؟ آپ کے چچا دیکھ لے کر آئے تھے کیا براق وہ؟ یا آپ کے دادا دیکھ لے کر آئے تھے؟ یا آپ کے پردادا دیکھ کر آئے تھے؟ کون دیکھے بھائی؟ کس نے دیکھ کر بتایا یہ براق ہے؟ وہ بھی عورت کا چہرہ. لا حول ولا قوہ. چھوٹی ایک براق تھی. گھوڑے کا بدن، کبوتر کے پراں، عورت کے چہرے. ارے عورت کا اتنا چہرہ براق میں لگائے ہیں لوگ، اور اس کے پر بالا اور زلفیں. کیا کہتا نعوذ باللہ من ذالک، توہین براق. اس لیے علماء کہتے ہیں ایسی حماقت مت کرو. تم کیا حرکت کر رہے ہو تمہاری اولاد دیکھ رہی ہے. انہوں سوچتے ہوں گے ارے یہ براق، اسے بھی ایک پھول لگانا ہمارے عبادت میں سے ہے، اسے عود بتی لگانا ہمارے اسلام کا ایک جز ہے، ہمارے دین کا ایک جز ہے. اب وہ اسے پھول بھی لگا رہے ہیں، عود بتی بھی لگا رہے ہیں، اور پھر اس کی پوجا کرنا ایک باقی ہے. بعض لوگ اس کی پوجا بھی کرتے رہتے ہیں. اگر اسی حال میں مرا، پوجا کرتے کرتے، قبر کی پوجا، جھنڈوں کی پوجا، براق کی پوجا، جیسے عام طور پر لوگ دھوکے میں لگے رہتے ہیں، تو اس کی پوجا کرتے کرتے مرے. ایک تو بغیر کلمے کے جائیں گے. جب حضور کا ہی دامن نہیں ملے گا تو غوث پاک کا کیا ملے گا؟ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ کا کیا ملے گا؟ خواجہ اجمیری کا کیا ملے گا؟ ثابت میاں کلیری کا کیا ملے گا؟ بندے بھائی گیسو دراز کا کیا ملے گا؟ خواجہ بندے نواز گیسو دراز کا کیا ملے گا؟ اتنا بڑا دھوکہ، اتنا بڑا دھوکہ. اور لوگ ابھی بھی اندھی تقلید کرتے ہوئے جا رہے ہیں. لوگ معراج کے موقع پر معراج کو ایسا بیان کرتے ہیں، معراج منانا عبادت ہے، معراج میں کھلانا عبادت ہے، معراج میں پلانا عبادت ہے، معراج میں دلدل دیکھنا عبادت ہے. ایسے بدعات و خرافات اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں. یہ سب کے سب شیعوں کا ایجاد کردہ نئے دھندے والے، جن کو کوئی دھندا نہیں، ان لوگوں کا ایجاد کردہ. ہر ایک کوئی نہ کوئی عنوان پر اپنا مکمل طور پر اصولی کا نظام بناتے ہیں. کوئی نہ کوئی عنوان. یہ آیا تو اصولی کا نظام بناؤ، محرم آیا تو اصولی کا نظام بناؤ، سفر آیا تو اصولی کا نظام بناؤ، رجب آیا تو اصولی کا نظام بناؤ، پھر اس کے بعد 11ویں 12ویں اس کا ایک نظام بناؤ. یہ سب نظاموں کا اصول شرعی اعتبار سے ایک بھی چیز جائز نہیں ہے، اور اس میں پیسہ خرچ کرنا گناہ. اچھی طرح میری بات سنو. نیکی سمجھ کر پیسہ خرچ مت کیا کرو، گناہ لازم. کیوں؟ ایک رسم کو وجود میں لا رہے ہو. جتنے لوگ اس میں پیسہ خرچ کریں گے اور جتنے لوگ اسے دیکھ کر، اس میں شامل ہو کر، اس میں شریک ہو کر اپنا عقیدہ بگاڑیں گے، اپنا ایمان بگاڑیں گے، اپنی نماز بگاڑیں گے، اپنا اسلام بگاڑیں گے، اور بگڑنے اور بگاڑنے کا سبب بنیں گے، پورا گناہ اس آدمی کے سر پر جس نے پیسہ لگایا. الدال الى الخیر کفاعلہ. نیکی کام کرنے والے کے اوپر نیک کام کرنے کا جس طرح ثواب ملتا ہے، نیکی کی طرف رہبری کرنے والے کو نیک کام کرنے کا جیسا ثواب ملتا ہے، اسی طرح علماء کہتے ہیں برائی کرنے والے کو بھی برائی کا گناہ ملے گا. اور برائی کی ایجاد کرنے والا، برائی کی بنیاد رکھنے والا، برائی کو وجود میں لانے والا، برائی کی تفسیر کرنے والا، برائی کی تشہیر کرنے والا، برائی کی دعوت دینے والا، برائی کو مزین کرنے والا، اور برائی کو، بدعات کو، رسومات کو وجود میں لانے والا اور اسے مضبوط کرنے والا پورے کا پورا گناہ میں شامل ہوگا. اس لیے کہا کرتے ہیں بھائی علماء سے پوچھو. اللہ کے رسول علیہ السلام نے صاف کہا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. اے لوگوں تم پر لازم ہے میرے نقش قدم پر چلو.
اور پھر خلفائے راشدین، صدیق اکبر کے زمانے میں دیکھو معراج بنایا، عمر فاروق کے زمانے میں دیکھو معراج بنایا، حضرت عثمان کے زمانے میں دیکھو معراج بنایا، حضرت علی کے زمانے میں دیکھو معراج بنایا۔ میں خود کیا کبھی معراج کے دن معراج کا کوئی نہ کوئی تذکرہ یا تبصرہ کیا؟ کچھ نہیں۔ اور تم لوگ آج شب معراج ہے، مسجد کھلی رہے گی، درگاہ کھلا رہے گا، دلدل نکلے گا، بلبل نکلے گا، تم سب کے سب جمع ہو جانا اور سب کے پاس بھائی معراج کے چندہ دیو، معراج کا چندہ دیو، معراج کا چندہ دیو۔ فقیراں کو بھیک منگنے کا عنوان ہونا، عنوان ملتے ہی جھولی لے لو، شروع ہو جائے۔ ارے بھائی توبہ کریں گے تو انشاءاللہ میں دمش نہیں نا بھائی، توبہ کریں گے انشاءاللہ۔ یہ کوئی چیز ہے ہی نہیں، جو ہے وہ ہے۔ معراج کیا ہے؟ سراپا عبرت ہے، کس کس گناہ کی کیا کیا سزا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ دیکھ کر تشریف لائے۔ اور حضور علیہ السلام نے ہم سب کو معراج کیا دیا؟ فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، اے ایمان والو اگر تم چاہتے ہو معراج، نماز پڑھو، تمہارا معراج ہوتا رہے گا۔ ہر نماز تمہارے لیے معراج ہے، ہر رکعت تمہارے لیے معراج ہے، ہر سجدہ تمہارے لیے معراج ہے، ہر تکبیر تمہارے لیے معراج ہے، ہر رکوع تمہارے لیے معراج ہے، ہر قرات تمہارے لیے معراج ہے۔ جب تم سجدے میں جاتے ہو، الساجد یسجد بین قدمی الرحمن، اللہ کے نزدیک پہنچ جاتے ہو، تم سجدہ کرتے ہو، تمہارا معراج ہوتا رہے گا۔ ملتا ہے کیا نماز میں؟ سجدے میں جا کے دیکھ، کہاں جاتے تھے؟ اور وہ سجدہ یوں جاتے اٹھ جاتے، یوں جاتے کرنٹ شک مرے سکا سجدہ کرتی ہوں سو کیا مرے سکا کرنٹ شاک مارے تو کیسا اٹھتی پھڑک بل کو، یوں گئے یوں گئے یوں، سکون سے سجدہ کریں گے انشاءاللہ۔ روز بول امام صاحب کے پیچھے سکون سے پہلے سجدے میں حضرت سلام پھر ڈالنے پڑنے جاتی، انفرادی نماز میں بول رہا ہوں، امام صاحب کے پیچھے اذا سجد الامام فسجدوا، امام سجدے میں جائے تو سجدے میں جاؤ، سجدے سے اٹھے تو اٹھ جاؤ۔ امام جو کر رہے ہیں مقتدیوں کو وہ کرنا پڑے گا، لیکن سجدے میں کیا ملتا ہے؟ انفرادی 2 رکعت سنت، 4 رکعت سنت، جس وقت آپ پڑھتے ہو ذرا سجدے میں جا کر سکون سے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی پڑھ کر دیکھو کتنا دل کو سکون ملتا ہے۔ اور سجدہ، لمبے لمبے سجدہ کرنے والے کے چہرے میں اللہ الگ عجیب نور دیتے ہیں، اس کے خون کا دوران صحیح ہو جاتا ہے، اور لمبے سجدے کرنے والے کے بہت سارے قلبی، روحانی، جسمانی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے حضور جب قرات کرتے تھے سورہ بقرہ، آل عمران، قرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرات فرما رہے ہیں ایک ایک رکعت میں، تو جتنی لمبی قرات ہوتی تھی اتنا لمبا رکوع ہوتا تھا، اور جتنا لمبا رکوع ہوتا تھا اتنا ہی لمبا سجدہ ہوتا تھا، اور لمبے لمبے سجدے۔ حضرت عائشہ تو فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا، اتنا لمبا سجدہ کبھی کبھار نہیں ہو سمجھ جاتی کہ سرکار کا وصال کہیں ہو تو نہیں گیا، کہیں آپ کی روح پرواز تو نہیں ہو گئی، اتنا لمبا سجدہ۔ ہم چاہتے ہیں معراج تو کیا کریں؟ کیا کریں؟ نماز پڑھیں، الصلاۃ معراج المؤمنین۔ آپ نے فرمایا معراج جانا چاہتے ہو؟ ہاں جی، نماز پڑھو، معراج میں چلے جاؤ، اطمینان سے پڑھو، جتنا اطمینان سے نماز پڑھو گے
یوں سمجھو کہ تمہارا پرواز ان تعبد اللہ کأنک تراہ وإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، ایسی عبادت کر گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اگر وہ کیفیت تیرے اندر پیدا نہیں ہو سکتی یوں سمجھ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے، فإنہ یراک، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس تصور کے ساتھ نماز پڑھے گا تو تیری نماز معراج والی بن جائے گی۔ یہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ معراج المؤمنین۔ کہیں تو معراج کرو، روزہ نہ کرو، 5 ٹائم معراج، گھر میں جاؤ معراج کو جاؤ، دکان میں رہو معراج میں جاؤ، جب جب تکبیر باندھو گے تب تک تم عروج کہتے ہیں بلند ہو جانا، اوپر چڑھ جانا، آدمی بہت اوپر چلا جائے گا، یعنی اللہ کے نزدیک ہو جائے گا۔ اس لیے یہ معراج نہیں، معراج کے دن شربتاں بانٹنا اب اللہ کے فضل سے ختم ہو گیا، ذرا ذرا نہیں کیا بھائی عربی ختم ہو گیا، نہیں ہوا، نہیں ہوا، عربی ہوا نہیں ہوا، الحمدللہ۔ پہلے بہت لائٹنگ اللہ اکبر، وہ پیسے جو لائٹنگاں میں لگا رہی وہ پیسے کم از کم تقسیم کرے تو 10 گھرانے 1 مہینے کو کھانا کھا سکتے ہیں۔ وہ لائٹ کے پیسے جمع کر کو میں مسجد کے خادمہ میں تقسیم کرے تو دل سے دعائیں دیں گے، دل سے دعائیں دیں گے۔ ان لائٹوں کے پیسوں میں اگر آپ سروے کریں آپ کے محلے کا، کتنے لوگ ہیں جو رات کو سونے کے بعد جاتے ہیں بازار میں گرے پڑے ترکاری کو لا کر اپنا گھر چلاتے ہیں، گرے پڑے ترکاری کو لا کر گھر چلاتے ہیں، ایسے لوگوں میں تقسیم کرو گے اللہ تمہارے معراج کرا دے گا۔ لیکن مسجدوں کو دلہن بنا دیتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے دھیرے دھیرے اللہ تعالی ہمیں صحیح راستے پہ لا رہا ہے، انشاءاللہ ہماری نسلیں گمراہ ہونے سے بچ جائیں گے۔ لیکن افسوس کی بات کیا ہے میرے عزیز بھائیوں، ہم ہیں اللہ کا شکر ہے، لیکن جو ہیں وہ نہیں ہیں جو ہونا چاہیے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں ماشاءاللہ ان بچوں پر بڑی محنت چلتی ہے مکتب کے معاملے میں، عربی مکاتب کو منظم بناؤ، مکاتب کو منظم بناؤ، مکاتب کو منظم بناؤ، مکاتب کو منظم بناؤ۔ اس پر تو لوگوں کی عرق ریزی ہوتی ہے، کیا میٹنگیں، کیا ایٹنگیں، اور اس میں اختلاف ہو گیا تو کیا فائٹنگیں، ہوتا نہیں ہوتا؟ ٹھیک یہ سب ہو رہا ہے۔ جو اس وقت مکتب بول کر جو جوش میں ہیں ان سے پوچھو ماموں پڑھو ذرا، تم نے پہلے قرآن ختم کر کے ہی کیا اڑ رہی نا؟ نہیں مولانا، وہ سر کھو جاتا۔ ارے یہ مکتب کے بچے الحمدللہ وہ تو ایک محنت ایک پٹری پکڑ لی، وہ تو گاڑی چلتی رہے گی انشاءاللہ۔ اور ہم جو علماء فارغ ہوئے ان نابالغ بچوں کو پڑھانے کے لیے نہیں، اور خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نابالغ بچوں کا کوئی مدرسہ نہیں تھا۔ کیا تھا؟ دیکھو حضور پڑھاتے تھے مردوں کو، بولو بھائی کون کس کو پڑھاتے تھے؟ اور مرد پڑھاتے تھے عورتوں کو، بولو مرد کسے پڑھاتے تھے؟ عورتوں، عورتیں پڑھاتی تھی بچوں کو۔ تمام بچوں کی مائیں ان کے معلمات، اگر ماں ان کو کما حقہ تربیت نہیں کر سکی باپ کر دیتا تھا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کا کوئی مدرسہ نہیں، یہی ایک زمانے سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔
آپ اٹھا کر دیکھو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو مدرسہ 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 لے جا کر جمانے والی ماں ہے. تو ہم کہتے ہیں بھائی بچوں کے اوپر تو ماشاءاللہ بڑی محنت چل رہی ہے. اتنا بڑا محلہ ہزاروں کی تعداد میں ہے. یہاں پر تعلیم بالغان میں قرآن پڑھنے والے کتنے لوگ ہیں؟ اتنا بڑا مجمع ہے. اس مجمع میں صحیح قرآن پڑھنے والے کتنے لوگ ہیں؟ 10 سورتیں کسے کسے یاد ہیں؟ اگر پوچھا جائے تو بڑی افسوس کی بات ہے اس مجمع میں سے 10 آدمی ایسے ہاتھ اٹھائیں گے عوام میں جو صحیح قرآن پڑھنے والے ہیں. 10 خالی 10، وہ بھی جامعہ مسجد کی عزت رکھتے ہوئے بول رہا ہوں. ہونا تو ایگزام تو بولو ہاں دیکھ لیں گے مولانا، نہیں ہمارے یہاں 20 ہی، چلو بھائی ایگزام رکھ کے دیکھ لیں گے. 20 رہے تو 20 لاکھ روپے انعام ان کو. اگر 20 مل گئے اس مجمع میں کتنے لاکھ روپے انعام؟ کتنے لاکھ؟ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ میں کیوں بول رہا ہوں؟ ارے بھائی ہم جانتے ہیں، جائزہ لے کر بہت ہر بولنے والا علم والا نہیں ہوتا. چھپتے تھے بھی انہیں اپنی جہالت کو چھپانے کے واسطے آواز جی محمود ذرا سائڈ میں ذرا کلمہ پڑھ کے دکھاؤ. بولو اسے کلمے کا تلفظ صحیح ڈھنگ سے نہیں آتا، اڑے گا بہت اڑے گا. ارے یہ پڑوس ملک میں تعلیمی کمیٹی بنائی گئی. اتفاق کی بات یہ ہے کسی نے کہا بھائی وہ بہت پڑھے لکھے، چلو جناب آج آپ مجلس شروع ہونے سے پہلے کچھ کلام اللہ پڑھ کر ہم شروع کریں گے بول کو انہیں اتنا اڑنے والا اتنا بولنے والا دیے تو ڈھنگ سے سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکا. پڑوس ملک کی بات بول رہا ہوں میں. اتنا اڑنے والا اتنا بولنے والا، اتنے لیکچرر اس کی فیمس، حال یہ کہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکا. اور ہم لوگوں کا حال کیا؟ ارے بھی اتنا معراج اڑ رہی، شب برات ہنگامہ، شب قدر اللہ اکبر اللہ. ان دنوں میں بیٹھ کو حضرت میرے پاس 10 منٹ ہے، مولانا ایک 10 منٹ میں میری سورہ فاتحہ درست کرو. میں اللہ اکبر تکبیر برابر باندھ لوں کیا؟ میرے عزیز بھائیوں، صحابہ نماز حضور سے سیکھے، تابعین نے صحابہ سے نماز سیکھی، تابعین نے تابعین سے نماز سیکھی. سلسلہ بسلسلہ ہم نے اپنے اساتذہ سے نماز سیکھی. باقاعدہ تکبیر کیسا باندھنا، ہاتھ کیسا اٹھانا، کیسا کھڑنا، رکوع کیسا کرنا، سجدہ کیسا کرنا، رکوع کو جاتے وقت کیسا جانا، رکوع سے اٹھتے وقت کیسا اٹھنا، سجدے میں کیسا جانا، سجدے سے کیسا اٹھنا، یہ سب ہمارے اساتذہ نے ہمیں سکھایا. آپ سے پوچھتا ہوں اتنے سال سے نماز پڑھ رہی نا، کس سے نماز سیکھے؟ خالی کھڑتے سے پر دیکھو. آج ابھی تھوڑی دیر میں خطبے کے بعد نماز میں دیکھو ڈیزائن سے کھڑیں گے. کسی کا حی علی الصلاۃ کی طرف پاواں، حی علی الفلاح کی طرف پاواں، خد قامتی سلامے کس کا بھی نہیں رہے گا. کون کی یوں کھڑ رہا ہے، کون کی یوں کھڑ رہا ہے، کون کی یوں کھڑ رہا ہے. ارے اللہ کے بندے دونوں جب انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض نیت کر لیے یا اللہ میں قبلہ رخ کر رہا ہوں، ہر چیز تو قبلہ رخ کرو، پیر بھی قبلے کی طرف ہونا چاہیے. معراج المومنین ہے. نیت کرو انشاءاللہ ہم سب نماز سیکھیں گے انشاءاللہ. پیر قبلے کی طرف ایسا سیدھے اور چوڑا کرنے کو بیل گھسے سکا کھڑونوں کو. اتنا سنت کیا ہے؟ 4 انگل فاصلہ ہونا چاہیے. کتنا فاصلہ؟ نہیں حضرت ویسا کھڑ کو عادت نہیں، ذرا پینٹاں ٹائٹ ہوگی، ذرا لوز کر، ٹھیک ہے بھائی ذرا چھوڑا کر لو، یہاں سے وہاں تک، یہ پلر سے یہ پلر تک کھڑ گئے انوچ. ہاں جیسا کھڑ جاؤ. دوسرا میں کہاں کھڑنا
کھندے سے کھندا ملاؤ بول کر حدیث پاک میں ہے. حاذ المناکب، کھندے سے کھندا ملاؤ. کھندے سے کھندا ملا کر جتنا آپ اپنے، بعض لوگوں کا بدن موٹا چھوٹا ہوتا ہے اس لیے ہم زیادہ ٹائٹ نہیں کرتے ان کو، جیسا تم کانفیڈنس کے ساتھ کر سکتے ہو کھڑے ہو کر پیروں کو قبلے کی طرف کر لو. آج انشاءاللہ صرف کھڑنے کا مسئلہ، ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ. صبح نیکسٹ ایک ایک مسئلہ آپ کو بتاتے رہیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ آپ لوگ تو آئیں گے نہیں تو معلوم، آپ لوگ تو اس لیے فل بزی نا بھائی، آئیں گے اس لیے ہم نے یہ سوچا کہ کم از کم ایک ایک مسئلہ آپ کو بتا دیا جائے. اور سے سنیں گے بھی انشاءاللہ. پیر قبلے کی طرف رکھنا اور کھندے سے کھندا ملانا، ٹھیک ہے. جب ہاتھ اٹھائیں تو ہاتھ قبلے کی طرف ایسا یوں چوڑا کر لے کو، منڈی یوں اٹھا لے کو، یوں مست. اللہ اکبر. پورے شیخاں کھالے کو ڈکارا نمازیں مارتی سو، ایسا نہیں. ہاتھ منڈی بھی سیدھی رہنا. منڈی کیسے رہنا؟ اوپر بھی نہیں نیچے بھی نہیں، منڈی سیدھی، ہمیں بھی سیدھے، ہاتھ بھی بولو رکھو کو اٹھاؤ، دیکھیں گے ہاتھ پہ، بیٹھے بیٹھے اٹھاؤ، سب ہاتھ سیدھا انشاءاللہ. ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ. پہلا سبق آج، بقیہ انشاءاللہ آئندہ بتائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.